اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان علی عارف ایڈوکیٹ عرض گزار ہوں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ضمانتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ضمانتیں ہونی بھی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ گرفتار ہے اور اس کو لا محدود وقت کے لیے اسے قید میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے پیچھے بیہائنڈ لاجک یہ ہے کہ لبرٹی، آزادی، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کو کرب نہیں کیا جا سکتا، اسے زبردستی چھینا نہیں جا سکتا۔ تو انفارچونیٹلی مختلف الزامات لگا کر اور اس میں زیادہ تر جھوٹے اور بے بنیاد ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کسی کے خلاف بالخصوص ایک پالیسی کے تحت جب کوئی ایکشن کرتی ہے تو ویسے تو اگر پالیسی میٹر نہیں ہے اور کسی مجرم کے خلاف، ملک دشمن کے خلاف کارروائی کی جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن پالیسی کے تحت اپنے لوگوں کو کسی ایسے ناکردہ گناہوں میں پھنسا کر کے انہیں سزا دینا اور اس سے یہ سمجھنا کہ اس سے ریاست کی ریٹ قائم ہو رہی ہے اور ریاست جو ہے وہ یا گورنمنٹ جو ہے اس سے مضبوط ہو رہی ہے، تو یہ خام خیالی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اللیگل ان لافل ایکٹ ہونا چاہیے اور قانون کو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کسی خاص طبقے کو سزا دینے کے لیے، کو کسی خاص لوگوں کو وکٹیمائز کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو دبانے کے لیے ایک ایز اے کورسیو میجر کے طور پر استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بڑا ہمارے ملک میں بڑی بدقسمتی ہے کہ جو صاحبان اقتدار ہوتے ہیں کہ وہ پھر قانون کا مس یوز کرتے ہیں۔ اٹس بیسیکلی مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف چیئر، اپنی کرسی، اپنی رولنگ اور اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہیں بڑی مضحکہ خیز ہیں اور ہم اس کو چونکہ ڈیل کر رہے ہیں اور ججز بھی پھر بڑا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایف آئی آر ہوئی۔ آج لاہور ہائی کورٹ لاہور میں ہیئرنگ تھی اور جب ہم کوئی ایف آئی آر پڑھنے لگتے تو وہ جو جج صاحبان، جو ڈویژنل بینچ تھا، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں، یار یہ تو کل نہیں پڑھی تھی۔ تو پھر ہمیں کہنا پڑا کہ جناب سٹوری ایک ہی ہے اور ایک ہی سٹوری کو ہر ایف آئی آر میں ورڈ ٹو ورڈ سیم سٹوری ہے۔ جیسے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اس کا رائٹر، اس کا کریٹر، اس کا لکھنے والا وہ ایک ہی شخص ہے، ایک ہی طرح کا پرفارما ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے پورے پاکستان میں۔ لو جناب اس طرح کی ایف آئی آر بنا دو اور بندے کا نام چینج کرتے رہو، ایک دو لفظ آگے پیچھے کر کے رگڑا لگاتے رہو ان کو، تو پورے پاکستان میں تقریباً ایک جیسی ایف آئی آر درج ہے، ایک جیسا ان کا مضمون ہے اور لگتا ہے کہ ایک ہی جیسی سٹوری ہے، کیونکہ جج بار بار سنتے ہیں تو وہ بار بار کہتے ہیں یار یہ تو وہی نہیں جو پہلے پڑھی تھی۔ تو وہ پھر میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اتنی ریزیمبلنس ہے اور ایک ہی اکرنس کی 20 ایف آئی آر ہوئی ہیں، 14 7 9 9 8 تو بڑی بدقسمتی ہے۔ بہرحال اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جو چاہے تیرے حسن کرشمہ ساز کرے، اختیار آپ کے پاس ہے تو جو چاہے آپ مطلب ظلم کر سکتے ہیں، لیکن ہے بڑی زیادتی۔ جرم ہوا ہے اور کوئی وقوع ہوا ہے تو بالکل ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے، گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے اور جو مجرم یا ملزم ہیں ان کو سزائیں بھی ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے ان بیچاروں کو یہ سزا دینا کہ وہ محب وطن ہیں، پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، یا پھر وہ اہل سنت ہیں، یا وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا پھر وہ آپ کے مزاج کے خلاف انہوں نے بات کر دی ہے تو آپ نے ان کو اس طرح رگڑا لگا دیا ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ بہرحال ضمانتیں ہونا شروع ہوئی ہیں۔ میں چند گراؤنڈز بتانا چاہتا تھا جو آپ اپنے وکلا کو بھی بتا سکتے ہیں اور خود اپنے کیس کا میرٹ بھی آپ اس سے نکال سکتے ہیں کہ ہماری ضمانت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تو یہ میرٹ میں ہائی کورٹ لیول پر بتا رہا ہوں۔ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے ججز ہیں وہ ان میرٹ کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے اور انفارچونیٹلی وہ صرف پراسیکیوشن کا ورشن لیتے ہیں، جو پیٹیشنر کا ورشن ہے اس کو صفحہ مثل پر ہی نہیں لاتے، یعنی اپنے فیصلے کا حصہ ہی نہیں بناتے۔ یہ بڑی بد دیانتی ہے کہ ایک طرف کی بات لکھی جائے اور دوسری طرف کی بات نہ لکھی جائے اور پھر صرف پراسیکیوشن کا ورشن لے کر اس پر فیصلے صادر کر رہے ہیں۔ تو یہ میں بالکل اسے کہوں گا کہ یہ زیادتی ہے اور ایک جج کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو اور اس کا کردار کسی ایک طرف جھکنے جیسا والا نہ ہو،
وہ دونوں طرف کی بات سنیں. اگرچہ گورنمنٹ ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے, اگرچہ گورنمنٹ تنخواہیں دیتی ہے, تو اگرچہ گورنمنٹ ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جب وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو دونوں سائڈ کو برابر وزن دینا چاہیے اور برابر ویٹ دینا چاہیے. اور یہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑے پاورفل قسم کے آرگومنٹس کرتے ہیں اور بڑی ڈیپتھ میں جا کر چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اور ادھر سے ایک ڈی پی جی صاحب کھڑے ہوتے ہیں جو سرکار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ معمولی سی باتیں کرتے ہیں, اور وہ باتیں سیکولو سٹائل ہوتی ہیں, گھسی پیٹی روز ہی ہوتی ہیں, تو کوئی اس میں اسپیسیفیکیشن نہیں ہوتی, جنرلٹی آف ایلیگیشنس ہوتا ہے, یعنی عمومی طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ تو لکھ کر ضمانت خارج کر دی جاتی ہے, اور ہمارے جو دلائل ہوتے ہیں ان کو اس فیصلے کا حصہ نہیں بنایا جاتا. یہ بڑا ظلم ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہم بحیثیت پارٹ آف دس سسٹم ہم نہیں کہہ سکتے کچھ کہ ججز انوائڈ بھی ہوتے ہیں پھر, لیکن یہ ہے کہ ہم عوام اپنے دل کی بڑاس آپ کے سامنے تو بہرحال نکال ہی سکتے ہیں نا, کہ حق بات تو کہنی چاہیے اور کہیں نہ کہیں تو ضرور کرنی چاہیے. اگر کوئی بھی حق بات نہ کرے تو پھر یہ جو بیڈ پریکٹسز ہیں یہ معاشرے میں رائج ہو جائیں, اور بیڈ پریکٹسز جو ہیں وہ پھر ہم اس کو ہمیں بری بھی نہ لگیں. یعنی اگر کوئی برا کام کر رہا اور اس کو برے کو برا بھی نہ کہا جائے, کچھ عرصے بعد وہ برائی پھر رہتی ہی نہیں ہے, اور وہ پھر معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن جاتی ہے کہ پھر لوگ اس کے پہ آواز بھی نہیں اٹھاتے. تو یہ بری بات ہے جس کو ہم نے بیان کی کہ دونوں طرف کے باتوں کو جج کو سننا چاہیے, وہ اے ٹی سی کا جج ہو یا کسی اور کورٹ کا ہو. کرسی انصاف پہ بیٹھے ہوئے شخص کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کے دونوں طرف کے فریقین کے دلائل کو وزن دے, پھر اپنا جوڈیشل مائنڈ استعمال کرے, انڈیپینڈنٹلی کرے, کسی پریشر کے بغیر وہ کرے, آزادانہ ذہنیت کا استعمال کر کے جو بھی فیصلہ بنتا ہو اس کے نزدیک وہ صادر کرے. لیکن یہ جو دھاندلی چل رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال میں چند گراؤنڈز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ضمانت میں آپ کو فائدہ مند ہو سکتی ہیں. اس میں فرسٹ آف آل یہ کہ بندہ نیمڈ ان ایف آئی آر نہ ہو, دس از اے گراؤنڈ. نیمڈ این ایف آئی آر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نامزد ایف آئی آر ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی بہت ساری گراؤنڈز ہیں کہ وہ کیوں کر کے نامزد ہوا, پھر نامزد ہوا تو اس نے کیا کیا, پھر نامزد کرنے والے کو اس کا پتہ کیسے چلا, اس کا ویئر اباؤٹس کا کیسے پتہ چلا, یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں. لیکن میں ایک یہ گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ نیمڈ این ایف آئی آر نہیں ہے, نامزد نہیں ہے, تو یہ بھی ضمانت دیے جانے کی قانون کے مطابق گراؤنڈ ہے. اور دوسرا اس کی فالس امپلیکیشن, یعنی جس کو جھوٹا ملوث کیا گیا ہو, تو یہ نامزد ہو یا غیر نامزد ہو دونوں کے لیے گراؤنڈ ہے. اور جو نامزد نہیں ہے اس کو امپلیکیٹ کرنے کی یا اس کو نامزد کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو جو مدعی ہوتا ہے وہ تتمہ بیان سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے اور کہتا ہے جی میں اس کو نامزد کرتا ہوں, مجھے کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ اس میں ملوث تھا. تو جو سورس وہ بتائے گا وہ سورس ایک پروڈنٹ مائنڈ کو اپیل کیا جانا چاہیے, یعنی کوئی ایسا سورس ہو کہ دماغ اسے قبول کرتا ہو. عمومی طور پر وہ لکھ دیتے ہیں جی ذرائع سے پتہ چلا, تو کوئی ذرائع نہیں بتاتے, تو اگر وہ ذرائع نہیں بتائے ہوئے تو یہ بھی گراؤنڈ ہے. بتا یہ رہا تھا کہ دو طرح اپلیکیشن ہوتی ہے. سیکشن 54 ضابطہ فوجداری 54 کے تحت شک کی بنیاد پر بھی اسے لیا جاتا ہے, سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ بھی لیا جاتا ہے, اور پھر جب شک کی بنیاد پہ لیا جائے تو پھر اس کے بعد میں اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ, شناخت پریڈ بھی اس کی کروانی چاہیے. اور اگر وہ شناخت پریڈ نہیں کروائی جاتی تو پھر بھی ایک گراؤنڈ ہے کہ اس کی ضمانت ہونی چاہیے. اور اگر شناخت پریڈ ہو بھی گئی پھر دیکھا جائے گا کہ کن کن گواہ نے انہیں شناخت کیا ہے. اگر گواہ نے شناخت کیا ہے تو فردر دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی رول ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ نہیں, یعنی ان گواہ نے اس کو کوئی رول بتایا ہے کہ یہ بندہ موجود تھا اور اس نے یہ کیا. اگر کوئی اسپیسیفک رول ایٹریبیوٹ کر دیں تو پھر ضمانت کا گراؤنڈ آپ کی مدھم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, پھر آپ کو نقصان پہنچتا ہے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہاں صرف موجود تھا یا اس کے ہاتھ میں فار ایگزامپل کہا تھا کہ ڈنڈا تھا, تو پھر سوال پیدا ہو گیا کہ ڈنڈا تھا تو ڈنڈے سے کیا کر رہا تھا, کیا وہ کسی کو مار رہا تھا, پراپرٹی ڈیمیج کر رہا تھا. اگر وہ کہا جائے کہ ہاں جی کر رہا تھا تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جو پراپرٹی ڈیمیج کر رہا تھا یا کسی کو مار رہا تھا وہ تو کیا سب کے ساتھ مل کے سبھی یہ کام کر رہے تھے یا اسپیسیفک یہ کر رہا تا. تو اگر اس کو اسپیسیفک کر دیا جائے کہ یہ بندہ اس ڈنڈے سے فلاں چیز کو توڑ رہا تھا اور جس چیز کو توڑ رہا وہ قبضہ پولیس میں بھی لی گئی ہو, مثلا کہا کہ جو انہوں نے گاڑیاں توڑی تو گاڑی قبضہ پولیس میں لی گئی ہو, فرد مقبوضگی بنا ہو, تو پھر وہ بات میں وزن ہوتا ہے, ورنہ اس بات کا بھی کوئی وزن نہیں ہوتا.
ضمانت کی گراؤنڈ ہوتی ہے، تو اس پر بھی بڑی ڈیٹیل میں آپ کو جب آپ تفتیشی کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ تفتیشی سے ملتے ہیں اور اسے پیسے بھی دیتے ہیں، ہر کوئی آگے کہتا ہے جی تفتیشی کو اتنے پیسے دیے، او بھائی کس چیز کے پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو تو کوئی فائدہ تو اٹھاؤ نا، اگر آپ کو واجب ہے دینا لازمی، میں تو منع کرتا ہوں کہ یہ رشوت وشوت نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ یہ دھندا کرتے ہیں اور مجبوری میں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بھاشن دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو فیور دی جائے گی اور آپ کے یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے، تو یہ تفتیشی بدقسمتی سے ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ پولیس کا کم ہی، شاید ہی کوئی تفتیشی ہو، ملے تو مجھے بھی بتائیے گا، میں اس کی زیارت کرنے جاؤں گا، کہ جو تفتیش میں جا کر کے لوگوں سے پیسے نہ مانگتا ہو، یہ شاید شاذ و نادر ایسا ہو، ورنہ پاکستان میں اس کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، لوگ اس کو اب یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یار یہ بری بات ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ وزارے پولیس کو تو دینے ہی ہوتے ہیں نا گویا کہ واجب ہو گیا کوئی دینا، تو بدقسمتی ہے یہ۔ اچھا، اس کو پھر جب آپ ملے تو کم سے کم اپنے بندے کے بارے میں اس کی فائنڈنگ کیا ہے، اس نے دیے، اس نے رول کیا ایٹریبیوٹ کیا ہے، اس نے کس سے شناخت کرائی، کچھ ایسی معلومات لے کے اپنے وکیل کو اگر بتا دیں گے تو وکیل کی پریپریشن اچھی ہو جائے گی، تیاری اچھی ہو جائے گی، اور آپ کی ضمانت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ پھر فائدہ اسے لینا چاہیے، اگر آپ کچھ گیو کر رہے ہیں تو کچھ ٹیک بھی کرنا چاہیے، دنیا گیو اور ٹیک کا ہی نام ہے، گیو تو کر دیتے ہیں، ٹیک کچھ نہیں کرتے، اور لوگوں کو جب کہتے ہیں بھائی تب پیسے کیوں دیے تھے تو ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیوں دیے تھے، کہتے ہیں جی اس نے کہا تھا میں ڈنڈا ڈالوں گا، تو بھائی ڈنڈا اس نے ویسے ہی ڈالنا تھا، تو بعض کہتے ہیں جی اس نے کہا تھا میں ڈنڈے اور جھنڈا ڈالوں گا، چونکہ پیسے دیے لہٰذا اس نے ڈنڈا نہیں ڈالا تو جھنڈا ڈال دیا، تو اس میں ضمانت آسانی سے ہو جائے گی، لیکن یہ بہرحال کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وکیل کو جو ہے نا تھوڑا اپڈیٹ کریں گے تو آپ کو بہرحال فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ سورس آف امپلیکیشن کی بات ہو گئی ہے، اور وٹنس جو ہے وہ اسپیسیفک رول نہ دے تو یہ بھی ضمانت کی گراؤنڈ ہے، ریکوری آف ڈنڈا جو ہے یہ بھی ضمانت کی بہرحال ایک گراؤنڈ ہے، اور ڈنڈے سے اگر کچھ کیا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہ ایک بات یہ بھی آپ کو بتانی چاہیے اپنے وکیل کو، یا آپ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ پریویسلی نان کنوکٹڈ، یعنی پہلے اس پہ کیسز نہیں ہیں، اگر بندہ فریش پہلی دفعہ امپلیکیٹ ہوا ہے اور پہلے کوئی عادی مجرم نہیں ہے تو یہ بھی ضمانت کی گراؤنڈ ہے۔ پھر یہ کہ پولیس 173 کی رپورٹ جمع کراتی ہے، چالان جسے عرف عام میں کہتے ہیں، اگر وہ جمع نہیں ہوا، جو 14 دن کے اندر جمع ہونا ضروری ہے، اگر مہینوں گزر گئے اور چالان جمع نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو جزا و سزا کا جو ٹرائل کا پروسیس شروع نہیں ہوا، تو جب شروع ہی نہیں ہوا تو پھر اس بیچارے کو بیہائنڈ دا بار نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے عدالتیں اسے ضمانت گرانٹ کر دیتی ہیں اور کی بھی جانی چاہیے۔ ایک رول آف کنسسٹنسی ہے کہ اگر آپ کے پرچے میں پہلے کسی کی ضمانت ہو گئی ہے تو آپ اسے بھی ریفر ضرور کریں اور بتائیں کہ سملر رول پر سملر جو ہے نا وہ رول پر دوسروں کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، لہٰذا رول آف کنسسٹنسی، برابری کے اصول کے تحت جو ہے نا میرے بندے کی، میرے پٹیشنر کی ضمانت بنتی ہے تو وہ ضمانت دی جانی چاہیے۔ عموماً وکلا انہی گراؤنڈز پر ہی ضمانتیں گین کرتے ہیں اور اسی پہ ضمانتیں آج کل ہو بھی رہی ہیں، اور تمام کی تمام یہ گراؤنڈز خاص طور پر تحریک لبیک یا رسول یا ٹی ایل پی کے جو کیسز ہیں اس میں یہ ساری گراؤنڈز اویلیبل ہے آپ کے پاس، تو آپ اسے ضرور اویل کیجئے۔ اور اے ٹی سی میں بھی یہ کہیے، اگر وہ مان لیں نہ مانے تو پھر ہائی کورٹ آئیے، انشاءاللہ ہائی کورٹس میں آپ کو ریلیف ضرور ملے گا اور آسانیاں ہوں گی۔ اور ضمانت کے بارے میں دیکھیں، ایک لا کا مسلمہ اصول ہے اور تمام کورٹس سے لکھتی ہیں کہ ہزار گناہ گاروں کو چھوڑ دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک بھی بے گناہ کو سزا ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو کہتے ہیں جی 1000 گناہ گار چھوڑ دیں لیکن کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، تو یہ آگے چل کر یہ پرچے جھوٹے ہیں، بری ہو جانا ہے، تو سوال یہ ہے کہ جب سارے لوگ بعد میں بری ہو جائیں گے اور ہوں گے انشاءاللہ بفضل ربی، جتنے کمزور اور بے بنیاد قسم کی ایف آئی آرز ہیں، تو پھر جو انہوں نے 2 4 6 مہینے اندر گزارے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کے یہ دن، یہ ایام، یہ مہینے آپ کیسے واپس کر پائیں گے؟ ظاہر ہے آپ نہیں کر پائیں گے، تو پھر اس کا وبال آپ کی گردن پر ضرور ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا ہی زندگی ہی سب کچھ زندگی نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو بہرحال یہ گراؤنڈز آپ ضرور ذہن نشین کر لیں، اور اس پہ تھوڑا سا ہمارا مقصد چونکہ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، سمجھانا ہے، تو ہم آپ کو یہ ایک لیگل پیراڈائم میں، ایک لیگل وے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت آسان انداز میں، تو اس سے آپ اپنا میرٹ، اپنے کیس کا خود بھی جج کر سکتے ہیں، اپنے وکیل کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر آپ ضمانتیں گین بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ حافظ۔